لیکن فروعی مسائل جو ہے وہ تقریباً 20 سے بھی زیادہ سورۃ المائدہ میں ہیں. بڑی تفصیل سے الحمدللہ. اور حلال حرام کے مسائل یہ سارے الحمدللہ ہم پڑھ چکے ہیں. اب آخری مسائل کیا تھے؟ وہی اصول آ گیا، کیونکہ قیامت کا عقیدہ اصولی ہے. تو یوم یجمع اللہ الرسل، جب اللہ رسولوں کو اکٹھا کرے گا. فَيَقُولُ مَاذَا أُجِبْتُمْ قَالُوا لَا عِلْمَ لَنَا إِنَّكَ أَنْتَ عَلَّامُ الْغُيُوبِ. وہ کون سا دن ہوگا؟ قیامت. اسی لیے اللہ نے اس کو قیامت بھی کہا ہے، اور اللہ نے اس کو لِيَوْمٍ عَظِيمٍ. اسی طرح یوم یجمعکم لیوم الجمع، اس کو یوم الجمع بھی کہا ہے، اس کو یوم التغابن بھی کہا ہے. اور اس کو یوم الدین بھی کہا ہے. اللہ نے فرمایا مالک یوم الدین. یوم الدین مانا یوم الجزا. تو اسی لیے اس دن جب اللہ سارے رسولوں کو، تو وہ قیامت کا دن ہوگا، اور قیامت کے دن ساری مخلوق جمع ہوگی. قل ان الاولین والآخرین لمجموعون الی میقات یوم معلوم. اور وہ ایسا دن ہوگا کہ یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ، اور وہ ایسا دن ہوگا کہ وجوہ یومئذ مسفرۃ ضاحکۃ مستبشرہ، ووجوہ یومئذ علیہا غبرہ ترہقها قترہ اولئک هم الکفرۃ الفجرہ. اور وہ وہی دن ہوگا ان یوم الفصل، کہ جس دن اللہ تبارک و تعالیٰ پوری مخلوق میں فیصلہ فرمائیں گے، عدل فرمائیں گے، انصاف فرمائیں گے، اور اعلان کر دیں گے کہ الیوم تجزا کل نفس بما کسبت لا ظلم اليوم. آج ہم پورا بدلا دیں گے جو کچھ تم نے کیا ہے. آج ظلم نہیں ہوگا، عدل ہوگا. اللہ اکبر، اللہ اکبر. وہ ایسا دن ہوگا، صحیح حدیث مبارک میں آتا ہے، حضور پاک نے فرمایا کہ سورج جو ہے وہ 1 میل کے فاصلے پہ ہوگا. اب تو لاکھوں میلوں پہ ہے نا، تو جب 1 میل پہ ہوگا تو گرمی کا کیا عالم ہوگا. حضور نے فرمایا اس دن بعض لوگوں کو ٹخنوں تک پسینہ ہوگا، بعض کو گھٹنوں تک پسینہ ہوگا، بعض کو کمر تک پسینہ ہوگا، اور بعض کو سینے تک پسینے میں ڈوبے ہوں گے، اور بعض کو یرجمہ لجامن، منہ کے اندر جیسے گھوڑے کو لگام دیتے ہیں، پسینے نے لگام دی ہوگی. تو اللہ اکبر، اللہ اکبر. اور فرمایا وہ دن ایسا ہوگا کہ بعض لوگوں سے اتنی بدبو آ رہی ہوگی کہ جہنم والے بھی تنگ آ جائیں گے، اور بعض لوگوں کی زبانیں جو ہیں وہ لٹکی ہوں گی، سینے پہ پڑی ہوں گی.
اور فرمایا بعض لوگ ایسے ہوں گے جن کے ہاتھ پاؤں کٹے ہوئے ہوں گے، اس دن کا یہ عالم ہوگا۔ اللہ اکبر۔ اور ہر جماعت جو ہے الگ ہوگی۔ فَتَأْتُونَ أَفْوَاجًا، کیا مانا؟ پہلے تو ایک امت الگ ہوگی نا، ہر نبی کی امت الگ ہوگی، پھر ہر امت کے اندر جو زانی ہیں وہ الگ ہوں گے، شرابی ہیں وہ الگ ہوں گے، جو سود کھانے والے ہیں وہ الگ ہوں گے، جھوٹ بولنے والے الگ ہوں گے، جھوٹے اور بدعتی مولوی الگ ہوں گے، سب کو الگ الگ کھڑا کیا جائے گا۔ کھل کے گناہ کرنے والے المعلن بالکبائر، کبائر گناہ اور سب کے سامنے کرتا ہے، تن تنا کے کرتا ہے، وہ الگ ہوں گے۔ اللہ اکبر۔ وہ ایسا دن ہوگا، اور ساتھ یہ بھی دیکھ لو کہ وہ دن کتنی شدت کے باوجود ایمان والے، صادقین، صدیقین، شہداء، انبیاء، اولیاء، صلحاء، مومنین، ان کے لیے ایسا ہوگا کہ لا یحزنہم الفزع الاکبر، کوئی پریشانی، بڑے مزے میں کھڑے۔ اور بعض خوش نصیب تو ایسے ہوں گے کہ جو اللہ کے عرش کے سائے کے نیچے ہوں گے۔ اور اس دن کوئی سایہ نہیں ہوگا، یوم لا ظل الا ظلہ، صرف اللہ کی ذات، اللہ کے عرش کا سایہ ہوگا۔ اللہ اکبر۔ تو یہ وہ دن ہے کہ اللہ نے فرمایا کہ آج جو ہے نا جی، آج جو صادقین ہیں وہ کامیاب ہوں گے، اور جو کاذبین ہیں وہ ہلاک۔ اچھا یاد رکھو کہ صدق اور کذب جو ہے یہ اقوال میں بولا جاتا ہے، یعنی فلاں نے سچی بات کی، فلاں نے جھوٹی بات کی، لیکن کبھی کبھی اعمال میں بھی بولا جاتا ہے، جیسے کہ حضور پاک نے فرمایا کہ جو آدمی ہو تو نہیں عالم لیکن عالم والا لباس پہن کے دھوکہ دیتا ہو، تو اس کا وہی ہے کہ لابسی جو ہے یہ زور، اس نے بھی جھوٹ کا گویا کہ کپڑا اوڑھا ہوا۔ تو بعض اوقات عمل پر بھی یہ اطلاق ہے۔ اور یہ اللہ کا انعام ہے کہ اس دن صادق الاقوال جو ہیں اور صادق الاعمال جو ہیں وہ کامیاب ہیں، ان کے لیے کامیابی ہی کامیابی ہے، فوز ہی فوز ہے۔ اسی لیے ان کو تو اللہ، اور حضور نے فرمایا کہ قیامت والے دن لوگ پیدل بھی آ رہے ہوں گے، اور لوگ ایسے بھی ہوں گے جن کو سواریوں پہ سوار کر کے لایا جا رہا ہوگا جو ایمان والے۔ تو اللہ نے وہ سارا قصہ عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کا بیان کرنے کے بعد، توحید بیان کرنے کے بعد یہ فرما دیا، اس سے یہ بھی نتیجہ نکلا کہ کامیاب کون ہوگا جس کی موت توحید پہ آئے گی، وہ ہے دین جو، مشرک کامیاب نہیں ہوگا۔ اور شرک کی ابتدا جو ہے وہ بدعت سے ہوتی ہے، یاد رکھو۔ جیسے آدمی پہلے سگریٹ پیتا ہے نا، پھر سگریٹ سے چرس میں پہنچتا ہے، پھر ہیروئن پہ چل جاتا ہے۔ اسی طرح پہلے بدعت ہوتی ہے کہ جناب گئے اور مزار شریف میں جا کے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو گئے، اور پھر پڑھتے 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 چوکٹ پہ سجدہ شروع کر دیا، پھر مزار کو چومنا شروع کر دیا، پھر مزار والے سے مانگنا شروع کر دیا، انتہا شرک میں آ گیا۔
ابتدا جو ہے ہمیشہ بدعت سے ہوتی ہے۔ اور اس طرح میرے محترم بزرگوں ایک بات یاد رکھو، علماء نے لکھا ہے کہ شرابی ہے، زانی ہے، ڈاکو ہے، قاتل ہے، چور ہے، اس سے امید ہے کہ وہ توبہ کر دے، لیکن بدعتی سے امید نہیں ہوتی توبہ کر دے۔ وجہ کیا ہے کہ جتنا بھی شرابی کیوں نہ ہو، جب عقل میں ہو، ہوش میں ہو، تو اس کو اچھا نہیں سمجھتا، کہتا ہے بھائی یار دعا کرو، میں بڑی مصیبت میں۔ نشے والے ہیں، جب نشہ ٹوٹتا ہے نا پھر ان سے پوچھو۔ لیکن بدعتی جو ہے وہ تو اس کو دین سمجھ کے کام کر رہا ہے، اس سے کیسے توبہ کرے؟ برا تو سمجھتا ہے کہ اس کو، وہ تو سمجھتا ہے میں تو جناب حضرت ولی اللہ کی مزار پہ آیا ہوں، ان کو میں سجدہ کر رہا ہوں، میں چوم رہا ہوں، میں غلاف ڈال رہا ہوں، میں حضور کے نام پہ ماشاءاللہ بڑے دیگے پکا رہا ہوں، لنگر چلا رہا ہوں۔ وہ تو نیکی سمجھ رہا ہے بیچارہ، اس کو پتہ نہیں میں شرک کر رہا ہوں۔ تو نیکی سے کیسے توبہ کریں؟ اسی لیے آج دیکھ لیں اور دعا بھی کریں اور دوا بھی کریں۔ دعا تو یہ کیا کریں کہ اللہ اس بلد الامین کو قیامت تک ہر مفسد کے فساد سے، مفتن کے فتنے سے، حاق دین کے حقد سے، حاسدین کے حسد سے، ظالموں کے ظلم سے محفوظ رکھیں۔ مسلمانوں